ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ الحمدللہ آپ کے اپنے علاقے میں جو یہ مسجد تعمیر ہوئی، جہاں اب تک 5 وقتہ نماز ادا کی جا رہی تھی، آج سے انشاءاللہ نماز جمعہ کا بھی یہاں اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو صبح قیامت تک آباد رکھے، بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، حاسدین مفسدین کے حسد و سرور سے اسے محفوظ و مامون رکھے۔ نماز جمعہ ظاہر بات ہے اس علاقے کے آپ لوگ رہنے والے ادھر ادھر پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس نے اب آپ کی اپنی آبادی میں، اپنی بستی میں نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا اور انشاءاللہ فرماتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آج آپ نماز جمعہ میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائے، میں امید کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہر جمعے کو آپ اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ مسجد میں آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسے اذان ہو تو دوڑ پڑو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی مسجدوں کی طرف چلے آؤ نماز ادا کرنے کے لیے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے جانو۔ نماز جمعہ کی اذان جیسے ہی ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کے کاروبار بند کر کے وذروا البیع، اللہ فرماتا ہے کاروبار بند کر دو، تجارت بند کر دو، جو بھی دنیاوی کام آپ کر رہے ہیں اسے روک کر کے ہمیں اور آپ کو اذانوں کے ساتھ ہی مسجد کی طرف آ جانے کا حکم عطا فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ کیا مطلب؟ ہم اور آپ دنیا کے کاروبار میں اذان ہو رہی ہے، آدمی گھڑیال دیکھتا رہتا ہے کہ 1:30 بجے کا ٹائم لکھا ہے نا، 25 پہ پہنچیں گے، جب 25 پہ پہنچیں گے امام صاحب خطبہ 5 منٹ میں پڑھ دیں گے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آدمی انتظار کرتا ہے، اتنی دیر کام کر رہا ہے،
اتنا ہو جائے گا، یہ کر لے گا، یہ گراہک آ گیا اس کو نپٹ لو، دوسرا آ گیا اس کو نپٹ لو، گھڑیال دیکھ رہا ہے 25 تک جانا ہے، ابھی تو 15 ہوئی ہے، ابھی تو 20 ہوئی ہے، 25 پہ پہنچنا ہے۔ تو فرمایا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2 گراہک نپٹا لوں، 4 پیسے کا منافع ہوگا، یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ فلاں سے ذرا کاروباری بات کر لوں تو یہ میرا سودا طے ہو جائے گا، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذان ہوتے ہی وہ سب بند کر لے، ان سب سے بہتر ہے کہ تو مسجد میں چلا۔ جو بہتریوں کا مالک ہے، جو خیر کا مالک ہے، جو بھلائی عطا کرنے والا ہے، جو اچھائیاں اور برائیوں کو ظاہر کرنے والی ذات ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اذان کے بعد کاروبار بہتر نہیں، مسجد کی طرف آنا بہتر ہے، تجارت بہتر نہیں، مسجد کی طرف آنا بہتر ہے، سودا بہتر نہیں، مسجد کی طرف آنا بہتر ہے۔ تو بہتر وہ نہیں جو ہم چاہیں، بہتر وہ ہے جسے رب بہتر فرمائے، اللہ جسے بہتر کہہ دے وہ بہتر ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کثرت کے ساتھ اسی طرح نماز جمعہ ادا کرتے رہیں گے، ایسی میں امید کرتا ہوں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ پہلے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی عبادت ذکر کے لیے، عبادت کے لیے دوڑو، وذروا البیع، دنیا کے کام کاج بند کر دو۔ بعد میں آخر میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے، جب نماز بولی جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ نماز جب مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ کیا کرو پھیل کر؟ فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، مگر کب؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے۔ یہاں ایک بات آپ کی گوش گزار کر دوں کہ نماز مکمل جماعت کا سلام پھرتے ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں نمازی حکم دیا اذان کے ساتھ آؤ، ہم آتے ہیں خطبے کے وقت، پھر فرمایا جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیلو۔ ہم امام صاحب کا 2 رکعت کا سلام ہوتے ہی 70% مسلمان باہر ہو جاتے ہیں، یعنی نماز بیچ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کل نماز کتنی ہوتی ہے جمعے میں؟ 14 رکعت۔ تو ممکن ہے کہ پہلے 4 پڑھی ہو اور امام صاحب کے ساتھ 2، کتنی ہوئی؟ 6 ہوئی، 6 رکعت ہوئی، اور کل ہے 14۔ آدھی بھی ہوئی؟ پوری آدھی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مکمل نماز ہونے کے بعد نکلو۔ اب جب نکلو گے تو فرمایا کہ وہ جو دنیا کما رہے ہیں، دنیا کاروبار کریں گے، دکان کریں گے تو دنیا کا مال ہمارا ہے نا۔ اب ایک اعتبار سے تو وہ دنیا ہے، مگر اللہ فرماتا نماز پوری کر کے اگر جائے گا نا تو وہ دنیا نہیں، میرا فضل ہے، میرا فضل ہے وہ۔ لیکن نماز ادھوری پڑھ کے 2 پڑھ کے نکل گیا تو پھر یقین جانے آپ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا اسی مال کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ وہ مال جو عبادت چھوڑ کر کمایا جائے وہ فضل نہیں، فتنہ ہے، اور عبادت کمپلیٹ کر کے کمایا جائے فرمایا پھر وہ مال فتنہ نہیں، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو فتنہ اور فضل میں فرق یہ ہے کہ جب مال فتنہ ہو تو بندہ قارون بنتا ہے، اور جب مال فضل ہو تو غلام عثمانی بنتا ہے۔ اب جو عبادت چھوڑ کر کمائے وہ فرعون، نمرود اور قارون بنے،
اور جو عبادت تلاوت کر کے مال کمائے وہ غلام عثمان غنی بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے تجارتوں کے گر اس کے ذہن میں اتارتا رہتا ہے، اور عثمان غنی کا تجارت میں کوئی ثانی ہو تو دکھا دیں، کوئی ان کا بدل ہو تو دکھا دیں۔ تو یاد رکھیں نماز جمعہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ کب داخل ہوں گے مسجد میں آپ لوگ؟ اذان ہوتی ہی کام کاج چھوڑ کے مسجدوں کی طرف۔ ہاں، عبادت کی نماز جمعہ کی تیاری میں جو وقت نکلتا ہے نا، تو وہ ایک طرح سے عبادت ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا اذان ہو گئی، آپ کپڑے بدل رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں، مجھے جانا ہے، تو وہ اب دنیا کا کام نہیں ہے، چونکہ عبادت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ کپڑا پہن کر عطر لگانا، سرما لگانا، وہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ بن سمر کر مکمل تیاری کے ساتھ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اذان کے ساتھ ہو جائیں تو بہتر۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جمعے کے دن جو بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے گیٹ پر رجسٹر لے کے کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے ہی بندہ آتا ہے اس کا نام درج کرتے ہیں، اور اللہ اس اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسرا بندہ آیا، جیسے بندے آتے رہتے ہیں، فرمایا اسے اللہ تعالیٰ بڑا جانور جو ہوتا ہے اونٹ کے بعد اس کا ثواب، قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی آیا، بکرا قربان کرنے کا ثواب جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آیا، اللہ تعالیٰ اس کا نام فرشتے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مرغا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیا نام لکھتے ہیں اور اسے انڈا صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ نام لکھے جاتے رہتے ہیں، کب تک؟ فرمایا جب تک امام صاحب ممبر پر چڑھ نہیں جاتے، حاضری لکھی جاتی رہتی ہے۔ امام صاحب جیسے ہی ممبر پر چڑھ گئے وہ دفتر بند کر کے فرشتہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب جو بھی آیا اس کا نام لکھا نہیں جاتا۔ اب ذرا سوچیں، مسجد میں آ تو گئے، نماز تو پڑھنی ہے، مگر خطبہ شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، گویا آپ اپنے حاضری پرانے سے پہلے نہیں آئے بلکہ دفتر بند ہونے کے بعد آئے، نکلے تو آپ کا نام تو اس میں تھا ہی نہیں۔ قیامت کے دن جب آپ اپنے جمعے گنوائیں گے کہ میں نے تو اتنے جمعے پڑھے، اور جب دفتر کھولا جائے گا تو جمعے کی حاضری میں آپ کا نام ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے جمعہ تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں نے تو پڑھا تھا، آتا کب تھا؟ جب چوپڑا بند ہوتا تھا تب آتا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، رجسٹر میں اپنا نام بعد میں لکھوانے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں یہ کوشش کریں کہ اخیر میں نام نہ آئے، پہلے نمبر پر انشاءاللہ میرا نام آئے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم کو، پوری امت مسلمہ کو خیر و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ مسجد کے اخراجات ظاہر بات ہے یہ عالی شان مسجد بن تو گئی، سب سے بنیادی کام ہے اس کا، اسے عبادت اور نماز کے ذریعے آباد رکھنا، یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا جو کام کاج ہے، اس میں جو اخراجات، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، صاف صفائی ہے، لائٹ بل ہے، دوگر جو اس کے اخراجات ہیں، ظاہر بات ہے یہ سب بھی ہم کو، آپ ہی کو ادا کرنے ہیں، اور جس مال میں سے یہ پیسہ خرچ ہوگا یقین جانے یہ مال کبھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے باتیں بیان فرمائی۔ بس ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ ادا ہوگی، خطبہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل یہ کہتا رہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، مال میرا ہے، سونا چاندی میرا ہے، مکان میرا ہے، دکان میری ہے، پلاٹ میرا ہے، وغیرہ وغیرہ کہتے رہتا ہے، ہر آدمی کی فطرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے ذرا غور کر کہ تیرا کیا ہے، تو جسے کہتا ہے یہ میرا، یہ میرا، آقا فرماتے ہیں ذرا غور کر کہ تیرا کیا ہے۔ فرمایا وہ مال جسے تو میرا کہتا ہے،
اسی میں سے تو کھاتا ہے۔ فرمایا جو مال میں سے تو نے کھایا وہ ضائع ہو گیا، صحیح ہے، اسی مال میں سے پہنتا ہے، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اس مال کو جو کہتا ہے میرا ہے، اس میں سے جو کھایا وہ ضائع ہو گیا، اس میں سے جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اسی مال کو چھوڑ کے مر گیا، وہ غیروں کا ہو گیا۔ میں کہتا تھا میرا ہے، میرے ہاتھ کی گھڑیال بھی اتار لی، میرے کپڑے بھی اتار لیے، انگوٹھی اتار لی، میں کہتا تھا میرا ہے، ادھر دم نکلا انگوٹھی چھین لی، گھڑیال اتار لی، جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ لے لیا، ابھی ادھر دفن نہیں ہوا، اس سے پہلے ہمارا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بڑے بھیا وہ لے لیں گے، وہ چھوٹی دکان میں لے لوں گا، وہ بہن کو دے دیا جائے گا، وہ میرا ہوگا، زندگی بھر میں کہتا رہا میرا ہے، ادھر دم اکھڑتے ہی دوسرے کہنے لگے وہ میرا، وہ تیرا، وہ تیرا، وہ تیرا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ذرا سوچ تیرا کیا ہے؟ جو کھایا ضائع ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو چھوڑ کے مر گیا وہ غیروں کا ہو گیا۔ فرمایا سن تیرا اپنا مال وہی ہے جو تجھے قبر و حشر میں کام آئے گا، یعنی زندگی میں جو تو خیرات کرے گا، نیک کاموں میں خرچ کرے گا، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے گا، وہ اللہ کے یہاں جمع ہوتا رہے گا، اور جب تم مر کے جائے گا وہ سارا کا سارا مال کا اجر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا اپنا وہ نہیں ہے جو پہنا ہے، جو کھائے وہ ہمارا نہیں ہے، جو چھوڑ کے مر جائے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے وہ مال ہمارا ہے، وہی مال ہمارا اپنا ہے، اور ہر بندہ اپنے لیے زیادہ پسند کرتا ہے، اپنے لیے زیادہ پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں اس کو کہ اگر 1,00,000 روپیہ ہو تو ایک طرف 70,000 روپیہ رکھے ہوں، اور ایک طرف 20,000 روپیہ رکھے ہوں، 30,000 روپیہ ایک سمت میں ہو، اور ایک طرف بولیے، اور میں آپ سے کہوں بولو کون سا لوگے؟ آپ اپنے لیے کون سا اٹھاؤ گے؟ 30 والا کہ 70 والا؟ کیوں؟ ہر بندہ چاہتا مجھے زیادہ ملے، مجھے زیادہ ملے۔ ایک روایت سن لیں آپ، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بندہ اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے۔ سفر پر 2 آدمی نکلے، اتفاق سے سفر میں ایک بندہ بیمار ہو گیا، بیماری بڑھ گئی، اسے اندازہ ہوا کہ شاید میں مر جاؤں گا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا مجھے لگتا ہے میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے دفن کر دینا جنازہ وغیرہ پڑھ کر، میرے پاس یہ 8 دینار ہیں، 8 سونے کے سکے ہیں، اسے تیرے پاس رکھ، جہاں مر جاؤں دفن کر دینا، واپس گھر جانا اسے تیرے پاس رکھنا، میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، جب باہوش ہو جائے، بڑا ہو جائے بچہ، عقل مند ہو جائے، تو اس میں سے تو جو چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اسے دفنا دیا، واپس گاؤں آیا، بچہ چھوٹا تھا، اس نے امانت رکھی اپنے پاس، بچہ بڑا ہوا، اس آدمی نے اسے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا تیرے ابا نے میرے پاس 8 درہم دینار رکھے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو میں جو چاہوں تجھے اس میں سے دوں، لہٰذا تجھے میں 3 دینار دیتا ہوں، تو اسے رکھ لے۔ تو اس نے کہا کہ ابا نے دیے 8 تھے اور تو مجھے دے رہا ہے 3، جبکہ 8 کے 8 میرے ہیں۔ اس نے کہا لیکن تیرے ابا نے تو یہ کہا تھا نا کہ تو جو چاہے میرے بیٹے کو دے دینا، تو میں 3 چاہ رہا ہوں، تجھے لے لے۔ اس نے کہا نہ ایسا نہیں ہوگا، اب زمانہ حضرت مولا علی کا تھا، وہ تکرار بڑی کا فیصلہ حضرت علی کے پاس ہوگا۔ اب دونوں حضرت علی کے پاس گئے، اور جا کر کے وہ لڑکا کہنے لگا کہ 8 دینار میرے ابا نے اس کو دیے تھے، اس میں سے 3 مجھے دے رہا ہے۔ کہا یہ صحیح ہے،
تو حضرت نے فرمایا بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے تو وہ کہنے لگا اس کے ابا نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں جو چاہوں اسے دے دوں، تو میں 3 دے رہا ہوں، یہ لیتا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے بول اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ تو جو چاہے اسے دینا۔ تو حضرت نے فرمایا 5 اسے دے 3 تو لے۔ تو کہا ایسا کیوں؟ تو کہا تو اپنے لیے کتنا چاہتا ہے؟ اور مرنے والے نے کہا تھا تو جو چاہے، جو چاہے وہ اسے دے، تو تو چاہتا 5 ہے، تو تو چونکہ 5 چاہتا ہے اس لیے اسے دے، اور 3 کو نہیں چاہتا اس لیے وہ تو لے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ ملے، تو یہاں جو چھوڑ کے مر جاؤ گے نا وہ تو غیروں کا ہوگا، میرا اپنا تو وہی ہوگا نا جو مجھے قبر میں کام آئے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلا بچاؤ کم، اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرو تاکہ وہ ہمیں مرنے کے بعد کام آئے۔ لہٰذا یہاں مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں یہ جب بھی آپ سے اپیل کریں یہاں کے تعاون کے لیے، اخراجات کے لیے، سب مل جل کر اسے برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہی وہ سرمایہ ہے جو ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ ہمارا بیلنس ہو رہا ہے، مرنے کے بعد جب جائیں گے اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش جتنا تھا سب دیتا تو بہتر تھا، میں چھوڑ کے کیوں آ گیا، میں نے اتنا خرچہ کیوں کر ڈالا، کاش کہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں لٹا دیتا تو آج میرے لیے کام لگتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو حضرات اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں آئندہ لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناموں کی لسٹ بھی انہوں نے میرے پاس دی تھی، وہ لسٹ ہی پڑھوں گا تو مجھے لگتا ہے 10 منٹ اسی میں نکل جائے گا۔ میں اجتماعی سب کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ سب جاننے والا، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ جتنے لوگوں کی لسٹ میں مرحومین کے نام تھے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، جو حضرات بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، جو حضرات کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کاروباری پریشانیوں کو دور فرما دے، جو رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ اللہ سب کے دلوں کے حال جاننے والا ہے، جس کی جو جائز تمنا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔